بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خیر الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی سٹوری شیئر کر لوں۔ جب میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو اکثر زیادہ تر جو کلاس کے بعد جو ٹائم گزرتا لائبریری میں یا اسی طرح ہی اگر نماز کا ٹائم ہوتا تو مسجد میں قریب میں مسجد تھی نیو کیمپس میں، ادھر چلے جاتے۔ تو جب اکثر کبھی دوپہر کا ٹائم ہوتا تو دوپہر کے کھانے کے لیے پاس ایک لوکل کینٹین تھی۔ تو ایک بہت ہی ایسا ایک دلچسپ واقعہ وہاں پر اس طرح ہوا کہ کھانے کے لیے جب میں کینٹین پہ گیا تو ہوا ایسے کہ جب میں نے کھانا کھا لیا اور کاؤنٹر پہ گیا میں پیسے دینے کے لیے، تو ایک انکل بزرگ بندے ادھر بیٹھے ہوئے تھے، انکل تھے جو کاؤنٹر پہ پیسے پکڑ رہے تھے، جو سے نا جنہیں لوگ پیسے پے کر رہے تھے۔ جب ان کے پاس میں گیا تو مجھے ایسے دیکھ رہے بڑے غور سے، کہتے کہ بیٹا آپ ادھر، آپ کو میں نے پہلے بھی دیکھا یہاں پر نا، آپ ادھر آتے ہو کھانا کھانے کے لیے۔ میں نے کہا جی انکل بالکل آتا ہوں۔ تو آپ ادھر کون سے ڈپارٹمنٹ میں پڑھتے ہیں آپ؟ میں نے کہا جی میں ادھر ہیلے کالج میں۔ مجھے کہتے اچھا تو آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا جی محمد سعید۔ کہتے اچھا آپ کس جگہ سے ہو، کس علاقے سے ہو آپ؟ میں نے کہا بھی ہم تو سمن آباد میں رہتے ہیں لیکن ہم پیچھے سے جو ہے نا ہمارے مزانگ مین بازار مزانگ سے ہمارا جو ہے نا وہ وہاں پہ ہمارا پرانا گھر ہے، وہاں پر ہم پیدا ہوئے۔ تو مجھے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے تایا کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا میرے تایا جی کا نام ہے محمد حنیف۔ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے ذہن کے اندر کیا بات چل رہی ہے اور وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ تو میں تو نارمل ایز اے جو مجھ سے پوچھ رہے تھے میں انہیں بتا رہا۔ تو اپنے وہ جو سٹاف تھا انہیں کہتے بیٹا ادھر آنا، یہ ایک چیئر ادھر رکھ دینا میرے پاس جو سی ہے نا۔ تو مجھے کہتے آپ ادھر بیٹھو اور ان کے لیے ایک چائے کا کپ بھی لے آنا۔ تو وہ چائے میرے لیے لے آئے، مجھے کہتے پیئیں چائے آپ۔ تو میں بڑا حیران تھا کہ یہ انکل یہ کیا کر رہے ہیں سارا کچھ۔ تو مجھے کہتے ہیں بیٹا آپ نے نیکسٹ ٹائم جب بھی آنا ہے نا اور اس ہوٹل سے آپ نے جب بھی کھانا کھانا ہے پیسے نہیں دینے، یہ سمجھو آپ کا اپنا ہوٹل ہے۔ میں حیران ہو گیا ہوں کہ یہ کس طرح یہ انکل یہ کیا بات کیا کر رہے ہیں۔ تو مجھے ایک بڑا نا ایک عجیب سا لگ رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ پھر انہوں نے نیکسٹ بتایا، مجھے کہتے ہیں کہ صرف اپنے ابو جی کو گھر جا کے پوچھنا کہ آپ گوڑی کو جانتے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں انشاءاللہ۔ کہتے مجھے کل جب آؤ گے نا، آپ نے کل کالج آنا ہے؟ میں نے کہا جی۔ کہتے کل جب آؤ گے نا، کل یا پرسوں، تو میں ادھر ہی ہوتا ہوں، آپ نے مجھے بتانا ضرور ہے آپ کے والد صاحب کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اسی طرح ہی انہوں نے پیسے نہیں لیے جو سے کھانے کے، اور میں آرام سے اپنا واپس لائبریری آ گیا۔ میرے ساتھ میں دماغ میں چیز بار بار آ رہی تھی کہ یہ انکل کون ہیں اور یہ کیا اس طرح انہوں نے جو سا یہ سارا کچھ کیا معاملہ۔ تو جب میں گھر گیا شام میں تو ہمارے ابو جی جب گھر آئے تھے تو میں نے ابو جی سے پوچھا، میں نے کہا السلام علیکم ابو جی۔ میں نے کہا ابو جی آج میرے ساتھ اس طرح ایک واقعہ ہوا کہ ایک بندے کا ادھر ہوٹل ہے یونیورسٹی میں، سارا واقعہ میں نے بتایا۔ تو میں نے کہا ان انکل نے مجھے کہا تھا کہ آپ میرا نام لے کے نا اپنے ابو سے پوچھنا کہ آپ گوڑی کو جانتے ہیں، گوڑی کو۔ وہ تھوڑا سا ایسے انہوں نے پہلے تھوڑا سا سوچا، مجھے کہتے ہیں بالکل میں جانتا ہوں۔ میں نے کہا ابو وہ کون ہے، وہ کیا آپ سے ان کا کیا تعلق ہے؟ مجھے کہتے ہیں کہ یہاں پر مزانگ میں ان کا ایک ہوٹل ہوتا تھا آج سے 40-45 سال پہلے، اور پھر تقریباً وہ یہاں سے نا
کافی دیر ہو گئی ہے، وہ یہاں سے اپنا ہوٹل وہ ختم کر کے یہاں سے چلے گئے تھے، اس کے بعد یہ کبھی آئے نہیں ادھر. تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ گوڑی وہی ہے. تو میں نے پھر سارا بتایا اس طرح کہ انہوں نے جو مجھ سے یہ بات پوچھی ہے سارا. مجھے کہتے اچھا. میں نے کہا بس انہوں نے مجھے اتنا ہی کہا تھا اپنے ابو سے پوچھنا کہ وہ کون تھے. پھر جب میں نیکسٹ ڈے جب ادھر گیا اپنا یونیورسٹی میں، تو پھر وہی ٹائم تھا تقریباً 1:30 پونے 2 کا، جب ظہر کی نماز کے بعد تقریباً کوئی 2 سوا 2 کا ٹائم تھا. تو جب میں پھر کھانے کے لیے گیا تو وہ انکل نے مجھے پوچھا کہ ابو سے پوچھا تھا آپ نے؟ میں نے کہا جی بالکل پوچھا تھا. تو مجھے کہتے ہیں آپ کے والد صاحب نے کیا کہے؟ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ اس طرح کہہ رہے تھے کہ وہ ادھر مزنگ میں ایک ہوٹل تھا جو کہ ان کا تھا یہ گوڑی کا. تو وہ تقریباً 40-45 سال پہلے کی بات ہے بیٹا. وہ مجھے تو لگتا ہے وہی ہیں. وہ کہتے ہیں بالکل آپ کے ابو نے بالکل ٹھیک کہا ہے، بالکل ہمارا وہ ہوٹل تھا اور آپ کے ابو سے ہمارا بڑا پیار تھا. تو میں نے کہا انکل آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ ادھر میرے ہوٹل پہ جب 1-2 دفعہ آئے ہو، مجھے آپ کی شکل میں آپ کے والد صاحب نظر آئے. تو کئی دفعہ جب یہ واقعہ میرے سامنے آتا ہے تو میں جو ہے نا میں صرف آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ دیکھیں کہ انسان کسی کو پہچاننے والا ہو تو بہت عرصے کے بعد بھی، گزرا ہوا عرصہ بھی گزر جائے انسان، تو اس کو انسان بھولتا نہیں ہے کہ اس کی نسل کو بھی پہچان لیتا ہے. تو یہ ایک واقعہ اس طرح کا یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمیں انسانوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور ہر اس انسان کو یاد رکھیں جو کسی کے ساتھ ذرا بھی بلائی کرے. بالکل بلائی کرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے. اگر کسی نے کوئی تکلیف بھی دی ہے، پریشانی نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان سے اچھے انسان آپ کو دے دیں گے، اس سے بھی اچھے دے دیں گے. بس یہ ایک میری ایڈوائز ہے کہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں. بے شک زندگی ایک بہت ایک دفعہ آتی ہے، اس کے بعد بالکل زندگی نہیں ملتی انسان کو. جو آپ کا وقت ہے اسے قیمتی بنائیں، دوسروں کے ساتھ اچھا پیار اور اخلاق کے ساتھ رہیں، تو یہی زندگی ہے. تو اس ساری سٹوری کے اندر سے یہی ہمیں کیا ملتا ہے، اس کا احسن کیا ہے کہ 45 سال گزرنے کے بعد بھی جس انسان نے مجھے دیکھا بھی نہیں، اس کو پتہ بھی نہیں، صرف ایک میری ریفلیکشن کی وجہ سے انہیں وہ میرے والد صاحب یاد آ گئے یا میرے دادا جی یاد آ گئے کہ یہ تو وہ ان کی فیملی میں سے لگ رہا ہے بچہ، یا یہ انہی کا بیٹا لگ رہا ہے. تو انہوں نے جب مجھ سے پوچھا تو وہ کیا ایک اللہ تعالیٰ کا عجیب معجزہ تھا یا میریکل تھا، یا جو میرے سامنے وہ آئی چیز. تو ہمیشہ یہ ایسی چیز ہے کہ میں ہمیشہ اس چیز کو اپنی زندگی میں جب تک زندگی ہے تو یاد رکھوں گا، اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمارے والد صاحب کو بھی صحت عطا فرمائے، اور ان کے جتنے دوست جو ان کے ساتھ پیار محبت اخلاق سے رہنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. بے شک اچھے لوگ دنیا پہ بہت کم ہوتے ہیں، ان کی قدر کریں، ان کے ساتھ پیار سے اخلاق سے پیش آئیں.